محرم کے دن ہر ایک امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو رہا تھا، اور یہ منظر دیکھنے کے لیے تمام عالمین کی فرشتے کربلا کے میدان تک آ پہنچے۔ کبھی امام حسین سے زمین مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ اے ہمارے آقا، ہمیں حکم دیں، ہم ابھی پھٹ جائیں اور اس پورے لشکر کو فنار کر دیں۔ تو کبھی آسمان چیخ کے کہتا ہے اے میرے حسین، ہمیں حکم دیں۔ تو کبھی زعفر جن مختلف جنات کے ساتھ دست ادب کو جوڑ کے کہتا ہے اے میرے مولا، مجھے حکم دیں کہ اس فوج یزید کو فنار کر دوں۔ امام حسین تمام انبیاء، اولیاء، فرشتوں اور جنات سے کہتے ہیں یہ صبر کا امتحان ہے، میرا اللہ میرا صبر آزمانا چاہتا ہے، اور میرے خون سے ہی اسلام کو زندگی ملے گی، کیونکہ میرے شہید ہونے کے بعد رہتی دنیا تک کسی بھی یزید کی یہ مجال نہ ہوگی کہ کوئی میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا کہے۔ بس سب مولا حسین کا امتحان دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے ہیں تو کبھی اپنے 6 ماہ کا بچہ قربان کرتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نہ رہا، آپ خیام میں آتے ہیں، بیویوں سے الوداع کہتے ہیں، امام سجاد کو وصیتیں کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کرنا، لیکن قدم قدم پہ اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دیتے رہنا۔ بس جیسے ہی بیویوں سے الوداع کہہ کے زلجنا کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے گھوڑے، مجھے میدان میں لے کے چل، زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین زلجنا کے قدموں میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سکینہ زلجنا کے پیروں میں لپٹی ہوئی ہے۔ آپ اترتے ہیں، اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں اے میری بیٹی سکینہ، اپنے بابا سے الوداع کہو۔ بی بی سکینہ فرماتی ہے بابا صبح سے لے کے اب تک جو میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین فرماتے ہیں اے میری بچی، ہمارے خون سے تمہارے نانا کا دین بچے گا، صبر کرو۔ آپ یتیمی کا پرسہ دیتے ہیں اور میدان میں آ کے باواز بلند فرماتے ہیں اے لوگو، میں رسول اللہ کا نواسا حسین ہوں، فاطمہ کا بیٹا، علی کا لال، میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول بار بار فرماتے تھے کہ حسین منی وانا من الحسین، میرا خون رسول اللہ کا خون ہے، میرا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے۔ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی ترامیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق غصب کیا ہے؟ کیوں میرے بچوں کو مارا ہے؟ کیوں 3 دن سے ہمیں پیاسا رکھا ہے؟ فوج یزید ایک آواز میں کہتی ہے کہ ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں آج جو اسلام کا پرچم تم ہاتھوں پہ بلند کر کے کھڑے ہو، یہ پرچم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ خیبر و خندق میں اگر میرے بابا علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو اس بیابان میں بھوکا و پیاسا کر کے قتل کر رہے ہو۔ بس عمر بن سعد کہتا ہے کہ حسین کی بات نہ سنو، حملہ کر دو۔ تاریخ نے لکھا امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل جو بھی آیا وہ فنار ہوا۔ زمین پہ اس سے پہلے ایسی جنگ نہ دیکھی گئی کہ ایک 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر کی طرح لڑ رہا ہے اور فوج دور دور بھاگ رہی ہے۔ بالآخر شمر عمر بن سعد نے یہ سوچا کہ یہ علی کا شیر ہے، اس سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ پوری فوج کو کہتے ہیں کہ ایک ساتھ امام حسین پہ حملہ کیا جائے، لیکن کوئی بھی امام حسین کے قریب نہ جائے۔ دور دور سے امام حسین کو تیر مارے اور آدھی فوج جا کے خیام کو آگ لگا دے۔ بس ہزاروں کی فوج نے امام حسین کو چاروں طرف سے گھیرا اور دور دور بھاگتے ہوئے امام حسین کو تیر مارتی رہی، نیزے مارتی رہی، اور کچھ امام حسین کے قیام کو جلاتے ہیں۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں، کبھی سپاہیوں کی طرف آتے ہیں۔ بس اتنے میں آواز غائب آتی ہے اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ امام حسین تلوار کو روک لیتے ہیں۔ فوجی اشکیا جیسے ہی امام حسین کی رکی ہوئی تلوار دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو امام حسین کو دیکھ کے بھاگ گئے تھے وہ بھی قریب آنے لگتے ہیں، اور دور دور سے جس کے ہاتھوں میں جو چیز ہوتی ہے وہ امام حسین کی طرف پھینکنے لگتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس نیزے تھے وہ نیزہ مارنے لگا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارنے لگا، جس کے پاس تلواریں تھی وہ تلواریں مارنے لگا،
جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا، وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھاتا اور امام حسین کی طرف پھینکتا۔ تاریخ نے لکھا آپ کے جسم پہ اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک دور سے نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے چاہا کہ آپ اللہ کے دربار میں سجدہ کریں۔ آپ اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن آپ کے جسم مبارک پہ تیر اتنے تھے، نہ آپ زمین پہ تھے نہ گھوڑے کی زین پہ تھے، تیروں کے مسلح پہ تھے۔ یہ منظر تمام انبیاء دیکھ کے زارو قطار رو رہے تھے۔ بس جو بھی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آئے، امام حسین کے چہرے میں ان کو رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے۔ بس شمر نے کہا یہ کام مجھ سے ہونا ہے۔ بس شمر قریب آتا ہے، امام حسین کے سر سے امامہ اتارتا ہے، آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، چھری کو گلے پہ رکھتا ہے، پہلی ضرب چلاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے ہی دوسری ضرب چلتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب تیسری ضرب چلتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی کے وقت ہی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ بس ضرب چلتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا اللہ کے رسول نے آنکھیں بند کی اور فرمایا اے علی اب آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ بس ایک وقت ایسا آیا کہ امام علی نے بھی آنکھیں بند کی اور بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے اے فاطمہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا، اب تو جان تیرا بیٹا جانے۔ بی بی فاطمہ زہرا مقتل میں دیکھتی ہے کہ شمر مسلسل امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہا ہے۔ آپ قریب آتی ہے، دونوں ہاتھ امام حسین کی گردن پہ رکھتی ہے اور فرماتی ہے اے شمر نہ مار، میرے بچے کو نہ مار، میں نے چکیاں پیس کے اس کو پالا ہے، یہ تیرے رسول کا نواسا ہے۔ لیکن افسوس شمر مسلسل امام حسین کے گلے کو کاٹتا رہا۔ شمر دیکھے امام حسین کے مسلسل لب ہل رہے ہیں، سوچا کہ شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ قریب آ کے جب سنتے ہیں تو امام حسین فرما رہے تھے اے اللہ میرے بچوں کی قربانی قبول کرنا، میرے عزیز و اقارب کی قربانی قبول کرنا۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کے اس نواسے حسین کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا، میری قربانی قبول کرنا۔ تو عظیم ہے، تو اعلیٰ ہے، اگر میری 70 جانیں بھی ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نام پہ تیرے اسلام پہ قربان کرتا۔ سلام ہو آل محمد پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، جنہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کر کے قیامت تک اسلام کو زندہ کر دیا۔ وہ میرے بھائی جو صاحب اولاد نہیں، ان کے لیے میرے پردادا خاص اسم اعظم و خاص جڑی بوٹیوں سے ایک معجون بناتے تھے، جو اللہ کے کرم سے جو بھی بے اولاد مرد یا عورت کھاتی تھی وہ فوراً صاحب اولاد ہو جاتے تھے۔ مرد کی تمام مردانہ کمزوریاں اس معجون کے کھانے کے بعد ختم ہو جاتی تھی اور عورت کے تمام پوشیدہ امراض اللہ کے کرم سے فوراً ختم ہو جاتے تھے۔ شاہ شمس کے بعد آپ کی اولاد انہی جڑی بوٹیوں اور انہی خاص اسم اعظم سے معجون پشت در پشت بناتے ہوئے آ رہی ہے، تو ہم نے بھی وہ اپنے آباء و اجداد کا صدیوں پرانا معجون جو خاص جڑی بوٹیوں اور خاص وظائف کے ساتھ بنایا جاتا ہے، جو مرد اور عورت دونوں کھا سکتے ہیں، دونوں کے لیے مفید ہوتا ہے، آپ کے لیے مہربان شفا خانہ پہ رکھا ہے تاکہ آپ جلد صاحب اولاد ہو جائیں۔ مجھے امید ہے اس معجون کے کھانے کے بعد آپ جلد صاحب اولاد ہوں گے اور ایک خوبصورت ازدواجی زندگی گزاریں گے۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ یہ اسم اعظم دم شدہ معجون لیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو مہربان پکی فی سبیل اللہ گفٹ دی جائے گی۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ مہربانشفا.com پہ آئیں اور یہ اسم اعظم دم شدہ صاحب اولاد بنانے والا معجون حاصل کریں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔